جی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ اس وقت ہمیں جوائن کرے ہیں بیرسٹر حامد خان باشانی، جو کہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور سینئر براڈ کاسٹر ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ۔ ویسے صاحب، میرا آج آپ سے دو ٹاپکس ہیں جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا تو ٹاپک ہم بات کریں گے، اس پہ میں نے ابھی تک بات بھی نہیں کی، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا مدعا بنے گا آگے چل کر۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ چائنا کا ایک بلون، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپائی بلون تھا، یہ کوئی ایک وہاں پہ جاتا ہے امریکہ کے اوپر، وہ اس کو اسپاٹ کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جاسوسی کے لیے جو ہے یہ اس نے بھیجا۔ اچھا، پھر اس کو برس نہیں کیا جاتا، بلکہ اسی طریقے سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر اس کو کسی چیز سے جو ہے وہ پھاڑ دیں اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز ملک کے اوپر ہی گرے کہ جس سے خطرہ ہو۔ اور چائنا نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا کوئی جہاز تھا اور وہ غلطی سے چلا گیا تھا، تو یہ ہو گیا۔ اچھا، میرا اس پہ آپ سے سوال یہ ہوگا کہ میں اور بھی کچھ جگہوں پر یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالات ایسے بن رہے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی بنا پر ایک بڑی جنگ چھڑ جائے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم پاس میں دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی جنگیں دو کنٹریز کے بھی چھوٹے سی وجہ سے ہوئی ہیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ امریکہ اور انڈیا نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ انڈیا کے پی ایم وہاں پر جا رہے ہیں اور ایک بہت ہی ان کا بڑا ویلکم کیا جائے گا، اور وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں ان کو ڈنر دیا جائے گا اور وہ کانگریس سے بھی خطاب کریں۔ تو یہ بھی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے اس کے بعد ہی یہ ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیں جی، یہ بڑا امپارٹنٹ قسم کی انڈیکیشنز ہیں، بلکہ ایونٹس ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی وقت میں جو اس طرح کے وقت ہوتے ہیں نا، جن کو بڑے آپ ایک کریٹیکل ٹائمز کہتے ہیں ان ٹرمز آف اکانومی اور پولیٹیکل جو کلیشز اور انسٹیبلٹیز ہیں، تو اس کی موجودگی میں کسی جنگ کا ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ بات نہیں ہے۔ دنیا میں اس سکیل کی جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے اگر تھوڑے پہلے کے 2-3 سالوں کے آپ حالات دیکھیں تو وہ ایگزیکٹلی ان حالات سے میچ کرتے تھے جو کہ آج ہمیں درپیش ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا ہسٹری کا حافظہ بہت کمزور ہے، اس لیے ہم چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ جو جس جگہ پہ ہم جس وقت پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ کرونا آفٹر میتھ جس کو آپ کہتے ہیں، جسٹ آفٹر کرونا ایک دنیا ہے، چونکہ کرونا نے دنیا کو از سر نو ریسیٹ کیا ہے۔ 3 سال تک جو لوگ گھروں میں بند رہے، حکومتیں بند رہی، لاک ڈاؤنز رہے، یہ سارا کچھ رہا۔ اس دوران لوگوں نے بہت سوچا ہے، جس میں حکومتیں سرفہرست ہیں، اور اسپیسیفکلی اکانومی کے حوالے سے سوچا ہے۔ میں آپ کو کینیڈین پرائم منسٹر کی ایک بات 2 سال پرانی بتاتا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اب ہم جب اکانومی ری سٹارٹ کریں گے تو ہمیں پہلے کی طرح اس کو ری سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ ہمیں ایک اپرچونٹی مل گئی ہے کہ اب ہم اس کو ری سٹارٹ کریں تو اپنی مرضی سے کریں۔ پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا کہ اکانومی نے آپ کو آگے لگا دیا تھا کہ یہ اکنامک ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کے آگے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ کنٹرول، ہسٹری میں جتنے اس طرح کے تصادم ہوئے، جنگیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بالکل اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 1 صدی پہلے جو اسپینش فلو تھا، اسپینش فلو کے فوراً بعد جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی۔ اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ فلو وار سٹارٹ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فلو کی شکل میں بھی اسی طرح کروڑوں لوگ مر گئے تھے پوری دنیا میں، اکانومی تباہ ہو گئی تھی، لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ یہ سارا جو سچویشن یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ کلیشز شروع ہو گئے ڈیفرنٹ کنٹریز کے، جن منڈیوں پہ قبضہ تھا، ان منڈیوں کی اثر نو تقسیم کہ کہاں پہ کون اپنا سامان بیچے گا، سافٹ ویئر کہاں کس کو بیچا جا رہا ہے، جیسے آج کی بات ہے چین کس کو کیا چیز دے رہا ہے، روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کہاں بن رہے ہیں، ان سب چیزوں کی طرح اس کو جو ہے ایک کلیش تھا جس نے پہلی جنگ عظیم شروع کی۔ بالکل اسی طرح جو دوسری جنگ عظیم ہے، اس کے بڑے بڑے واقعات تو ہمیں یاد ہیں کہ جی ہٹلر نے یہ کر دیا تھا، روس نے حملہ کر دیا، روس پہ حملہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے جو اکنامک کنڈیشنز تھی وہ کیا تھی کہ جو بڑی طاقتیں تھی وہ سٹاک ہو گئی تھی منڈیوں کے حوالے سے۔
اور منڈیوں کی تقسیم کے لیے پھر انہوں نے اس وار کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور اس وقت ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے۔ یہ اس وقت چیز آ کے رکی ہوئی ہے کس چیز پہ کہ اس وقت سپر پاور فیصلہ کن وہ بنے گی جو مائکرو چپس میں لیڈ کرے گی، جو کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کر رہا ہے۔ اور اس پہ دونوں مانتے ہیں، چینی اور امریکی دانشور بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ فیوچر کا جو اصل میں رول سیٹنگ جو ہے چیز ہے وہ مائکرو چپس ہے، چونکہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آپ کی فوجیں، آپ کی اکانومی، آپ کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، ہر چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گی۔ تو چین اور امریکہ کے درمیان پہلے سے ایک جنگ جاری ہے، لیکن وہ آپ اس کو کولڈ وار کہہ رہے ہیں، اور وہ اسی بنیاد پہ جاری ہے۔ لیکن اس میں ایک بنیادی چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو سسٹم دنیا میں پریویل کر رہا ہے، اس سے صرف دو ملک زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور دوسرا چائنا۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی تجارت ہے، اکانومی ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس میں ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کو جو ہے، یا اس کی کارپوریشنز کو یا اس کی سبسیڈریز کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے۔ باقی ملک جو ہیں وہ ایک مارجن پہ، مثلا برطانیہ کا اپنا حصہ ہے، جرمنی کا اپنا حصہ ہے، روس کا اپنا ہے، اسی طرح انڈیا کا اپنا ہے، لیکن وہ اپنے اپنے مارجن پہ ہیں۔ یہ جو ہیں انٹرنیشنل جو گلوبل سطح پہ اس کو کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے ان دو ملکوں کا بیسٹ انٹرسٹ کس میں ہے کہ دنیا میں سٹیبلٹی برقرار رہے۔ انسٹیبلٹی جو ہے یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، نہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے انٹرسٹ میں، نہ چین کے انٹرسٹ میں۔ انسٹیبلٹی ہمیشہ ایک ابھرتی ہوئی قوت کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے، جس نے شیئر مانگنا ہوتا ہے اپنے مارکیٹ میں یا پالیٹکس میں۔ تو وہ شیئر جو ہے وہ تو چین کو مانگ رہا ہے کہ جی نہیں، سپر پاور میں ہوں نیکسٹ فیوچر کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کے بے تحاشا جو مفادات اس وقت کے سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو روک رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈراسٹک ایکشن نہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، چین کی جو کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں پولٹ بیورو کی اور وہاں کے جو اکانومسٹ کی، کہ چین جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے سٹک ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی ایک ریفلیکشن آپ نے پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے دیکھی ہوگی، کہ سی پیک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی چین اپنا سامان سمیٹ کے واپس جا رہا ہے، اور سی پیک کے حوالے سے جو خواب دکھائے گئے تھے، جو پاکستان کو ایک قوت کے طور پہ ابھرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اکانومی ایوری تھنگ ڈائز ڈاؤن۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے۔ آپ نے دیکھا سری لنکا میں کیا ہوا، چائنا جو ہے وہ اپنی بہت ساری ہوپس جو ہے وہ پن کر رہا تھا سری لنکا پہ بھی۔ اس نے جو ایئرپورٹ وہاں بنائے، ڈاک، دوسری چیزیں، آپ نے دیکھا سری لنکا کا کیا اشر ہوا۔ دنیا میں اس طرح 42 ملکس ہیں، ملک کہا ہے میں نے، ساری کنٹریز ہیں جن کو جو ہے وہ چین کے ساتھ واسطہ پڑا، روڈ اینڈ بیلٹ انفراسٹرکچر، ان چیزوں میں، اور وہ سب ناراض ہیں، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ کائنڈ آف ٹرمبلنگ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جیسے یہ بیلون کا یا جہاز کا واقعہ ہو، یہ ان کے درمیان ڈیفینیٹلی، چونکہ بہرحال ایک 100% خوش ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو اس طرح کا کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ اس کو ٹریگر کر سکتا ہے ان کے درمیان۔ اب رہا سوال اس کے ساتھ جو دوسرا آپ نے جوڑا ہے وہ کیا تھا؟ سر میں نے اس کے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا، خبر یہ آئی کہ انڈیا کے پی ایم کو امریکہ کی طرف سے دعوت آتی ہے، اور کہتے ہیں وہاں پہ ان کو کانگریس سے ایڈریس بھی کریں گے، واشنگٹن میں جو ہے وہ ان کو وائٹ ہاؤس میں ڈنر بھی دیا جائے گا۔ ایسے ہی وقت میں یہ والی بھی خبر آتی ہے۔ تو اس پہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ایلیمنٹ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کا اور انڈیا کا ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بھی اس پہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ اب امریکہ کا ٹلٹ جو ہے وہ اس طرف ہو رہا ہے اور ہماری طرف کم ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ کی طرف تو خیر آپ اس کو کمپیئر کہہ ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ جو ہے وہ شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کام ہو نہیں رہا ہے، کام ہو چکا ہے۔ یہ آلریڈی امریکی بہت پہلے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ اس کا جو انڈیا اور پاکستان کو آپس میں بریکٹ نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جس تیزی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں وہ اب کوئی ڈھاکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کا جو اس وقت دنیا میں جو ہے وہ سٹیچر ہے اس کو سامنے رکھ کے
تو اس کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، یہ جسٹ کوئی نریندر مودی کی بات نہیں، کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو اس کا وائٹ ہاؤس میں جانا یا کانگریس سے خطاب کرنا، دس از نتھنگ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجوہات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آج سے 70 سال پہلے جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے، اس نے جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا دورہ کیا تھا تو اس نے کانگریس سے بھی خطاب کیا تھا، اور اس نے وائٹ ہاؤس میں ڈنر تو تھا ہی، اور اس میں بڑی بڑی 6 کلومیٹر کی لائنیں لگائی گئی تھی امریکیوں کو ہاتھ میں جھنڈیاں دے کے تو ان کے استقبال کے لیے. یہ کام ایوب خان جیسے آدمی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا. یہ اس لیے کیوں ہو رہا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ کوئی ایوب خان اور جواہر لال نہرو جو ہے وہ اچانک کو بہت بڑے امریکہ کو پاپولر ہو گئے تھے، بلکہ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ اس وقت امریکہ کی جنگ جو ہے وہ جاری تھی سوویت یونین کے ساتھ. تو انہوں نے سوویت یونین کو یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ لوگوں کے ارد گرد ہمارے کتنے بڑے بڑے الائز ہو سکتے ہیں، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں. بالکل اسی طرح آج اگر امریکہ انڈیا کو اس طریقے سے کسی جگہ پہ کوئی پروٹوکول دے رہا ہے تو اس پہ انڈینز کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم پہ کوئی احسان کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ کہ انڈیا یہ ڈیزرو کرتا ہے بائی اسٹریچر، جو انڈیا کی اپنی آبادی، رقبہ، انٹرنیشنل سٹینڈنگ، ملٹری فورس، نیول فورس اسپیسیفکلی، جو کہ ان حالات میں بہت بڑی کاؤنٹیبل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اکانومی سر، ہاں، اور اکانومی ڈیفینیٹلی، لیکن نیول فورس چونکہ یہ جو ساؤتھ پیسیفک اور یہ سارا جو انڈین اوشن اور چائنا ساؤتھ پیسیفک اوشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ظاہر ہے نیول فورسز کا ایک رول بنتا ہے. تو اس حوالے سے وہ اگر کوئی امریکہ سے آ کے تو مودی صاحب کو کسی باغی پہ بٹھا کے تو امریکہ لے جائے تو اس کو بھی میں بہت بڑا پروٹوکول نہیں سمجھوں گا. یہ پالیٹکس ہے، اور اس کے لیے انڈینز کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس پہ گرنا چاہیے یا اس پہ جناب جو ہے وہ احسان مند ہو جانا چاہیے کہ امریکہ ہمیں اتنی بڑی اہمیت دے رہا ہے. رہا سوال اس کا پاکستان کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ، تو آپ کے پاس اس وقت انفارچونیٹلی ہے کیا؟ آپ کا جو سابق وزیر انٹیریئر منسٹر اور وزیر داخلہ اور بہت بڑی جو توپ پتہ نہیں تھی، جو 15 دفعہ منسٹر رہا ہے، اس نے پولیس کو جوتے مار کے، پولیس نے اس کو تو سلاخوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے. آپ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی حالت یہ دیکھیں، اور جو آپ کے درمیان ایک ڈویژن ہے سوسائٹی میں، وہ دیکھیں کہ یہ جو پشاور میں دھماکہ ہوا اس کی سب لوگوں نے مذمت نہیں کی ہے. اس میں آپ کے ملک کی ایک سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دھماکہ جان بوجھ کے کرایا گیا ہے تاکہ آپ الیکشن سے بھاگ سکیں. پاکستان جو ہے اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ایک ایسے سٹیج سے گزر رہا ہے جس کو کئی معنوں میں سیول وار کے نزدیک ترین ایک جو ہے سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں. اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ون آف دا لوئسٹ اس وقت آپ کا جو فارن ریزرو ہے وہ کہتے ہیں جی 4 ملین سے بھی نیچے گر گیا سر 3 سے نیچے ہے، 3 پوائنٹ سمتھنگ. آپ کے ڈاکس پہ اور آپ کی جو بندرگاہوں پہ جہاز رکے ہوئے ہیں جن میں میڈیسنز ہیں لائف سیونگ، آپ کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں. تو اس میں آپ چین اور امریکہ کے تصادم میں کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس میں چین کی تھوڑی بہت ضرورت بنتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے گزشتہ 2-3 مہینے میں اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے بہت برے طریقے سے. اور جس طریقے سے چین جو ہے وہ پہلے پاکستان کے بارے میں جو رویہ رکھتا تھا اس میں ایک ڈراسٹک چینج آئی، اور وہ ڈراسٹک چینج بالکل اسی طرح آئی جس طرح سعودی عربیہ کی مصر کے بارے میں آئی. کہ دیکھیں سعودی عربیہ نے جو ہے وہ 20 سال تک مصر کی مدد کی، مفت تیل دیا، پیسے دیے، لیکن آخر میں یہ بےزتی تو کی نا کہ آپ لوگ جو ہے وہ 30 سال سے ہم سے پیسے لے کے کھاتے رہے، تو پہلے یہ بتائیں کہ وہ پیسے گئے کہاں. اب آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ آئی ایم ایف جیسے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں ان کے باہر جو ہے وہ خزانے کتنے ہیں اور ان کے اثاثے کتنے ہیں اور انہیں کتنے پیسے چھپائے ہوئے. تو ان حالات میں جس کو آپ کہتے ہیں نا ایٹ دی ورج آف کولیپس، جو ہے ایک ملک اگر پہنچ گیا ہو تو آپ کہیں گے اس کو امریکہ دعوت دے گا وائٹ ہاؤس میں، یا اس کو آپ کمپیئر کریں گے انڈیا کے ساتھ، تو یہ بہت بڑی وشفل تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تو اسکریچ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اسکریچ سے پہلے یہ آپ اس پروسیس کو تو سٹارٹ کریں. سر یہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا آپ کوئی ہے ہی نہیں اس میں کمپیریزن کرنے والی بات، لیکن اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چلیں امریکہ جو ہے وہ تو چلیں ایک پرایا دیش، اور یہ
تو ہمارے جو ایران ہے اسلامک کنٹری، اسلامک ریپبلک آف ایران نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان پر $18 بلین کی پینلٹی ڈالنے کی دھمکی دی ہے کہ تم لوگوں نے یہ کمپلیٹ نہیں کیا تو یہ تو سر وٹ ہیپن ود مسلم امہ کہ ایسے وقت میں کہ جب کنٹری کا یہ سچویشن ہے اس وقت ہی اس طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے. نہیں، ایران کے ساتھ آپ لوگوں نے ہسٹری میں جو سلوک کیا ہے نا، اس کے جواب میں اگر ایران آپ لوگوں پہ 10-15 حملے کر دیتا تو پھر بھی جسٹیفائیبل تھا. آپ پینلٹی کی بات کرتے ہیں. آپ نے امت مسلمہ کے نام پہ عرب ریاستوں کے ساتھ مل کے، جو کہ ایک نسلی اور ایتھنک قسم کی لڑائی تھی عربوں اور ایرانیوں کی، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ فٹ سولجر کا رول پلے کیا. اور اس کو اگر آپ ڈے بائی ڈے دیکھیں، ڈائریز دیکھتے جائیں، جس طرح کی ریلیشن شپ جو ہے آپ نے قائم کی سعودی عرب کے ساتھ اگینسٹ ایران، دیکھیں اب یہ کوئی محض اتفاق ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے سستا ترین تیل جو ہے وہ ایران بیچتا ہے. دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں ایران میں جو دنیا میں سب سے زیادہ سستی ہیں. کبھی پاکستان میں یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران سے تیل لے سکتے ہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا مسئلہ ہے اس میں، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا مسئلہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہے. آپ نے جا کے روس سے مذاکرات کیے، روسی ڈیلیگیشن بلایا، آپ کہتے ہیں ہم اپریل یا مئی میں اسے آئل لے رہے ہیں. تو ایران کے ساتھ جو بھی آپ کی ڈیلنگ رہی ہے اس میں سب کچھ تھا، لیکن امت مسلمہ والا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے ایران کو ڈسکریمنیٹ کیا، اس کے ساتھ ہاسٹائل قسم کی ریلیشن شپ رکھی آن دا بیسس آف سیکٹیرینزم. سمپل بات ہے، سیکٹیرینزم، جس سے اب سعودی خود تائب ہو گئے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہماری یہ غلط پالیسیاں تھی، ہم نے اپنے ملک کے اندر اور عرب ریاستوں میں اور دوسرے ملکوں میں سیکٹیرینزم کی بنیاد پہ جو ایکٹ کیے ہیں وہ ناقابل معافی ہیں، اور لیکن ہم ان سے پہ معافی مانگتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ریسیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں کیا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر سیکٹیرینزم کا شکار نہ ہوتا تو پاکستان کا سب سے قریب ترین دوست، سب سے بڑا جو ہے وہ تجارتی پارٹنر، ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ ایران ہوتا، اور جس کی بہت ساری جسٹیفیکیشنز ہیں ادر دین سیکٹیرینزم کے، ہر اعتبار سے. آپ کی سرحدیں ملتی ہیں، آپ کا ریلیجن ملتا ہے، آپ کی ایتھنیسٹی کی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں. تو ان حالات میں آپ نے ایک ملک کو سنگل آؤٹ کر کے تو اس طرح کے الائنسز میں شامل ہو کے اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. تو اب آپ کہتے ہیں اس نے پینلٹی ڈال دی، یہ کوئی بات ہے؟ جی بالکل. تو ویسے صاحب یہ سارے جو آپ سیناریو دیکھ رہے ہیں تو اس میں عمران خان نے آخر آپ کو میں یہ بتا دی چلوں کہ عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا ہم آغاز کرنے لگے. تو یہ تو پہلے ہی آپ نے گرفتاریوں کا ذکر کیا، تو یہ کیا ہو سکے گا؟ اور پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہم اس پہ اسٹیبلٹی پہ نہیں آ رہے. دیکھیں جی، گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہوئے کہ دس از جو ہے ان بیکمنگ آف اینی تھنگ، کسی بھی طریقے سے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن عمران خان کی سٹیٹمنٹ میں بہت بڑا کنٹراڈکشن ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے جسٹیفیکیشن کیا دی جیل بھرو تحریک کی؟ جسٹیفیکیشن انہوں نے یہ دی کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی کہ ہم سڑکوں پہ مظاہرے کریں، تو اس لیے ہم نے طے کیا کہ ہم جیلیں بھریں. اب یہ کنٹراڈکشن دیکھیں، جیل بھرو جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا اور بڑا ایک نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے، جس میں کہ آپ جو ہے وہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ اور ملک میں جو ہے وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کرنے کے اس پہ لے کے آتے ہیں. تو یہ کنٹراڈکشنز کی وجہ سے تو یہ پارٹی اور ان کے لوگ اس وقت جو ہے وہ اس حیرت انگیز قسم کے سٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ان کو گرفتاریوں کا اور پراسیکیوشن کا خطرہ ہے. بلکہ وہی جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہ اب جناب جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. آپ وہ ایک جرنلسٹ جاوید چودھری کا ایک چل رہا ہے ویلاگ جس میں انہوں نے گن گن کے بتایا ہوا ہے، میں اس کو دہراؤں کس لیے، وہی دیکھ لیں کہ کتنے کون کون لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سلوک کیا، آصف زرداری سے لے کے تو نیچے تک چلے جائیں. تو اس وقت بھی ہم لوگ باتوں رہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ یہی لکھتے اور بولتے تھے
کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، چونکہ آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کی. اب یہ وکٹمائز ہو رہے ہیں، اور یہ ایکسکیوز جو ہے وہ قطعاً جو ہے اس میں یہ سینس نہیں ہے کہ ہم جیلیں اس لیے بھر رہے ہیں کہ سڑکیں پہ آنے سے یہ ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا، سڑکوں پہ آنے کے لیے لوگ ہیں نہیں. تو جیل بھرو کا مطلب یہ ہے کہ ہر جیل میں اگر آپ 50-60 آدمی بھیج دیں تو اس کو جیل بھرو ہی سمجھا جائے گا. اور اتنے ایک آدمی اب ان کے پاس بچے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہر جیل میں 40-50 آدمیوں کو بھیج سکیں. اصل بات یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا سچ بھی بولنا چاہیے، کیونکہ آخر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے جو دانشور ہے یا صحافی ہے اس نے سچ کس وقت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور ہر چیز کا ایک ڈبل سپیک ہے، اور ہر چیز میں منافقت ہے، اور ہر چیز میں ایک نیریٹو ہے جس کا کوئی حقائق سے تعلق نہیں. بھائی جیل بھروں میں اور سڑک آنے میں ملک کی انسٹیبلٹی میں ڈیفرنس کیا آتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اس ملک کے ساتھ کون تجارت کرے گا یا اس میں انویسٹمنٹ کرے گا یا اس کو قرضے دے گا جس میں ایک جیل بھرو تحریک شروع ہے؟ کین یو امیجن؟ یا اس میں اگر وہ سڑکوں پہ 2 جلوس نکل گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ منافقت عوام کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام انتہا درجے کے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم جو مرضی کہتے رہیں یہ پھر بھی دم ہلاتے ہوئے ہمارے پیچھے آئیں گے. یہ پرابلم ہے عوام کا، اور ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی بہرحال انفارچونیٹلی. مسٹر حامد باشانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ان ڈیپتھ انالیسس. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دوبارہ آپ کا شکریہ.